حال ہے کہ تمہارا مقصد بھی نکاح کرنا ہو، بدکاری کرنا نہ ہو، عشق بازیاں کرنا، گرل فرینڈ بنانا نہ ہو۔ یہ ایک آیت ہے، آیت کا میں نے مفہومی ترجمہ بتلایا ہے، لفظ بلفظ ترجمہ میں نے نہیں کیا ہے۔ گزشتہ جمعہ طلاق وغیرہ سے متعلق کچھ ضروری باتیں ذکر کی گئی تھی، اور کانٹریکٹ میرج مانے ٹیمپرری کانٹریکٹ میرج، وقتی طور پر نکاح کرنا یا نکاح کا معاہدہ کرنا، نکاح کے نام سے 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 1.5 سال کے لیے، جس کو اسلام میں متعہ بولتے ہیں، متعہ، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا۔ اس سے ریلیٹڈ اس وقت میں کچھ اور ضروری باتیں معاشرتی زندگی سے متعلق، اور اسی طرح شریعت کی ان تعلیمات میں محرم اور غیر محرم کے حوالے سے اور نکاح سے متعلق کچھ 2-4 باتیں اس وقت میں ذکر کی جائیں گی، اور موجودہ حالات کے اعتبار سے ایک مسئلہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ سفر حج کی مناسبت سے بھی ایک مسئلے کی ضرورت اس وقت درپیش ہوتی ہے، تو اس کے بھی بارے میں کچھ ضروری باتیں ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات، اس وقت میں ایک چیز نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں چل پڑی ہے، لائف ان ریلیشن شپ، یا اس کو لیو بھی بولتے ہوں گے شاید، لیو ان ریلیشن شپ یا لائف ان ریلیشن شپ، کچھ بولتے ہیں LIVE، ٹھیک ہے، انگریزی میں اس کو کیسا پروناؤنس کرتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ، لیو بولتے ہیں، تو بہرحال LIVE، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ایک کپل کی طرح، شادی شدہ جوڑے کی طرح پر وہ ساتھ میں کچھ دن، 1 مہینہ 1.5 مہینہ لائف گزارتے ہیں، تاکہ وہ یہ طے کریں کہ ہم لوگ شادی کے بعد ساتھ میں رہ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے بغیر شادی کے ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی 8 دن، 10 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے کچھ ٹائم ساتھ میں بتاتے ہیں۔ یہ چیز فلموں کی وجہ سے اور سیریلز کی وجہ سے بہت زیادہ اس وقت میں چل پڑی ہے، بہت زیادہ۔ آج کل کی ہماری نسلیں جو ہیں نا، نوجوان نسلیں، یہ جو جنریشن ہے اس وقت میں جو چل رہی ہے، ان لوگوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں، یا فلموں اور سیریلز کے ذریعے سے یہ لوگ سیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، میرے اور آپ کے نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی باتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا طریقہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا سلیقہ کافی ہے۔ اسی کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کافی ہیں۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ اس وقت میں ایک بڑا طبقہ جیسی موویز دیکھتا ہے ویسا اپنا ذہن بنا لیتا ہے، جیسے سیریلز دیکھتا ہے ویسا اپنا ذہن بنا لیتا ہے، سوشل میڈیا پر جو چیز کثرت سے وائرل ہو جاتی ہے اسی کو حق سمجھنے لگتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ دنیا بس ایسی ہی ہونی چاہیے جیسے ہم لوگ اپنے فون میں، سوشل میڈیا پر، موویز میں اور سیریلز میں دیکھ رہے ہیں۔ دماغ ان کا یہ بنتا ہے کہ شاید پورے عالم میں ایسے ہی چل رہا ہے، حالانکہ وہ کچھ تھاٹس ہوتی ہے وہ بنانے والے کی، وہ لکھنے والے کی، وہ پروگرام، مووی، وہ سیریل جو بندہ رچتا ہے، جو شخص رچتا ہے، وہ اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ اپنی جو سوچ ہوتی ہے مووی کے ذریعے دکھا دیتا ہے، سیریل کے ذریعے دکھا دیتا ہے۔ اب دیکھنے والی ایک بڑی دنیا ہے، دیکھنے والے ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اور آپس میں اسی طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ میاں یہ مووی دیکھا یا نہیں، یہ یا سیریل دیکھے یا نہیں، عورتوں میں اسی کا چرچا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں اسی کا چرچا۔ انہوں نے اپنا آئیڈیل ان فلمی اداکاروں کو بنایا ہوا ہے، اور وہ فلمی اداکار پیسے کھا کر، حرام کی آمدنی لے کر، اور اپنا پیٹ پالنے کے لیے جیسا بھی وہ جو ایکٹنگ اس کو دی جاتی ہے، جو کیریکٹر اس کو دیا جاتا ہے،
وہ اس کو کر دیتا ہے. وہ الگ الگ بندے سے پیسہ مووی بنا کر اس کو پیسہ دے کر کام کرانے والے سے جو اس کو کانٹینٹ ملتا ہے وہ ویسا بنا کر کے عام کر دیتا ہے. اب یہ نسلوں کی نسلیں ان کو دیکھ کر اپنی زندگی ویسے ہی گزارنا چاہ رہی ہے اور گزار رہی ہے. تقریباً نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اسی میں اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں. اسی کے برے اثرات میں سے ایک برا اثر جو اس وقت میں تقریباً ینگ طبقے کے اوپر پڑا ہوا ہے وہ یہ کہ بھئی لیو ان ریلیشن شپ، ایسے اپنے تعلقات بنائے جائیں شادی سے پہلے تاکہ دیکھیں کہ شادی کے بعد ہم لوگ کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ارینج میرج یہ ایک ظلم ہے، ایسا تصور دیا جاتا ہے موویز کے ذریعے، سیریلوں کے ذریعے، یہ گندے لوگوں کی طرف سے جن کی سوچ گندی ہے، ایسا ایک تصور دیا جاتا ہے کہ جس کو تم جانتے نہیں، جس کو پہچانتے نہیں، جس کو دیکھا نہیں، جس کو سمجھا نہیں، اپنی پوری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزار دو گے؟ پہلے سمجھو، جانو، ٹائم لو، ڈیٹس لو، پھر اس کے بعد یہ ایک سلسلہ چلاؤ، کچھ دن ہوٹل میں جا کر کے رہو، کچھ وقت فلاں جگہ پر رہو. یہ ایسے سلسلے میں کئی سارے نوجوان بچے بچیاں اس میں مبتلا ہیں، کئی سارے. اب اس کے بعد اگر ان کے ماں باپ بھی اسی طرح بے حیا ہیں اور ان کا خاندان بھی اسی طرح بے حیا ہے تو وہ اس کو آگے بڑھا کر کے اسی بیس پر دونوں کا نکاح کرنا ہے تو بعد میں کر بھی دیتے ہیں. ایک ٹائم تک ان کو گناہوں میں مبتلا رہنے کا موقع دے دیا جاتا ہے، چھوٹ دے دی جاتی ہے. دلیل یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم لوگ خود پرمیشن دے رہے ہیں، تو آپ کون ہیں بیچ میں آنے والے؟ ہمارے گھر کے بچوں اور بچیوں کو ہم نے پرمیشن دے رکھی ہے، آپ کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے؟ بھائی پرمیشن دینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس کی پرمیشن دینے کی پرمیشن آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ کہاں ہے؟ اس کی اجازت کہاں سے مل رہی ہے؟ اگر ویسا ہے نام نکال دو مسلمان، اپنے نام سے نکال دو ٹائٹل اپنے نام سے مسلمان کا. اب مرو، جہاں مرنا ہے مرو، جیسے جینا ہے جیو. جو کفر پسند آیا وہ کفر میں چلے جاؤ. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. جو چاہے کفر کرے، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر کرے. لیکن یاد رکھے ہم نے ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے دردناک عذاب جہنم کی شکل میں تیار کر رکھا ہے. اختیار تو تمہارا ہے، چوز تو تم کرو گے راستہ جو بھی کرنا ہے، مگر عذاب ہے. غلط راستے پر جاؤ گے تو عذاب ہے. اپنی مرضی سے صحیح راستہ چنو. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں 2 سے 3 جگہ پر، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے تو لوگوں کو بائی فورس ہدایت دے دیتے. ہم چاہتے تو سب کو ایمان والا بنا دیتے، سب کو ہدایت دے دیتے. مگر اس میں تو بندہ مجبور محض ہو جائے گا. اس کی مرضی کہاں چل رہی ہے اس میں؟ بائی فورس وہ تو ہو گیا، اس کو تو مجبور بنا دیا گیا. اس کے سامنے تو آپشنز ہی نہیں ہے، یہ کرے یا وہ کرے. اللہ رب العزت نے دونوں راستے بنائے، بندے کو اختیار دیا، کہا کہ تمہیں اپنے مرضی سے راستہ طے کرنا ہے. ہم نے تمہیں مجبور نہیں کیا ہے، تم کٹ پتلی نہیں ہو ہماری. ہم فیصلے کرتے ہیں، ارادے اور اسباب تم اختیار کرتے ہو. عقل ہم نے دے رکھی ہے، راستہ تم چنتے ہو، پھر اس کے بعد فیصلہ ہم کرتے ہیں. وہ جو غلط راستہ چنا اس کے اوپر عذاب، اور صحیح راستہ چنا اس کے اوپر ثواب. تو ثواب اور عذاب کا معاملہ صحیح اور غلط ٹھکانے پر پہنچنے کے اعتبار سے نہیں، صحیح اور غلط راستہ چننے کے اعتبار سے. اس کے بعد تم اسی طرح آگے بڑھ رہے ہو تو فیصلہ اللہ رب العزت کر دیں گے. کیونکہ تم خود مرنا چاہ رہے، تم خود کفر میں جانا چاہ رہے، تو تمہارے لیے یہ فیصلہ ہے. اور اگر تم صحیح راستے پر جانا چاہو گے تو تمہارے لیے اچھے فیصلے ہیں. تو خیر، بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے کچھ احکام، کچھ حدود متعین کر دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ احکام، کچھ حدود متعین کر دیے ہیں. زندگی جینے کا طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا ہے. ان حدود میں رہ کر اگر کوئی جائز طریقے پر جائز خواہشات پوری کرے، نو پرابلم. لیکن اگر کوئی ان حدود کو کراس کر جائے یا مسلمان نام اپنا رکھتے ہوئے ناجائز خواہشات ناجائز طریقوں سے پورا کر رہا ہے، یہاں پرابلم ہے، یہاں پکڑ ہے، یہاں سختی ہے. اور اگر آزاد زندگی جینا چاہتے ہیں
تو کفر کے راستے کھلے ہوئے ہیں، شیطانی بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، مرضی ہے جس کو جہنم میں جانا ہو وہ راستوں پر چلے جائیں۔ لیکن اگر مسلمان ہو اور مسلمان رہنا ہے تو اسلامی تعلیمات کے پابند رہنا ہوگا۔ اسلام نے ظلم نہیں کیا ہے، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، سوچ خراب ہو چکی ہے کہ وہ ظلم لگ رہا ہے نہیں ظلم، وہ ظلم نہیں ہے۔ آدمی کا اگر مزاج بگڑ جائے تو اس کو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے، کسی کو صفرے کی بیماری ہو جائے تو اس کو کتنا بھی میٹھی چیز کھلا دو اس کو کڑوی ہی محسوس ہوتی ہے، طبیعت خراب ہو چکی ہے، اس کی مزاج خراب ہو چکا ہے اس کا۔ اسی طرح جس کی عقل خراب ہو جاتی ہے، جس کی سوچ خراب ہو جاتی ہے، جس کی سوچ پر شیطانی سوچ کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ ویسے ہی راستوں پر چلنے کو پسند کرتا ہے، اس کو اچھی چیز بھی بری لگتی ہے، آسان چیز بھی مشکل لگتی ہے، اور عین انصاف کے مطابق جو باتیں ہیں وہ بھی اس کو ظلم لگنے لگتی ہے۔ الغرض یہ جو سلسلہ اس وقت میں چل رہا ہے یہ صرف فلموں کی دنیا میں نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی یہ ورڈ ہم صرف سیریلوں میں سنتے ہیں، موویز میں سنتے ہیں، لیو ان ریلیشن شپ کا، یہ نہیں، پریکٹیکلی کالجز کے بچوں بچیوں میں یہ چل رہا ہے۔ آپ کو خبر بھی نہیں ہو رہی ہے، ہوا بھی نہیں لگ رہی ہے آپ کو، وہ ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ آزادانہ چھوڑ دیا نا اپنی اولاد کو، چھوڑ دیا آزادانہ۔ اگر خود بے حیا ہیں تو بے حیائی کا انجام وہ بھی بھگتیں گے اور ان کی نسلوں کی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور ہم دیندار ہیں، ہماری اولاد کو دین دینا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے اسلام کو اور اپنی اولاد کے ایمان و اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، تو معزز دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں اور بہنوں، اس طرف میں توجہ دینا ضروری ہے۔ جتنے بھی لوگ آن لائن آف لائن، عورتیں مرد اب سن رہے ہیں، سب توجہ دیں اس کی طرف میں کہ اپنے گھر کا جائزہ لیں، اپنی اولاد کے دین و ایمان کا جائزہ لیں، ان کے اسکول کالجز کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لیں، ان کے واٹس ایپ کو چیک کرتے رہیں۔ ضروری ہے یہ بات۔ کوئی باپ بولے کہ میں نہیں چیک کر سکتا، اولاد بالغ ہو گئی، تو بھئی تو باپ کس بات کا؟ اللہ نے باپ کیوں بنایا؟ اتنی ذمہ داری کیوں دی اللہ رب العزت نے؟ ویسا ہے تو اولاد پیدا ہونے کے بعد کہیں پھینک کر کے آ جاؤ۔ جب ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتے ہو اولاد کی، اور اولاد کے دین و ایمان کی فکریں نہیں کرنا ہے، اور ان کو ویسے ہی کفر میں یا کفریہ اعمال میں یا گناہوں میں اور گناہوں والی حرکتوں میں مبتلا رہنے دینا ہے، اولاد پیدا ہو گئی، جاؤ کسی مندر میں چھوڑ کر آ جاؤ، جاؤ کسی کافروں کے ماحول میں چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اگر نہیں اس طرح کے جملے برے لگ رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے اسلام کو اور اپنی اولاد کے اسلام اور ایمان کو بچانا چاہتے ہیں، تو پھر مسلمان بنو اور اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ۔ ضرورت ہے اس بات کی۔ اسلام نے جس چیز کو ٹوٹلی حرام قرار دیا ہے، اس کا ہمارے گھر میں کیا کام؟ جس کو اسلام نے ٹوٹلی حرام قرار دیا ہے، ہم مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، اور حرام چیزوں کو اپنے گھر میں برداشت بھی کر رہے ہیں۔ اس سے بڑی دیوثیت اور کچھ بھی نہیں ہے، بے غیرتی کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ باپ دیوث ہے، وہ شوہر دیوث ہے، وہ بھائی دیوث ہے جو اپنے گھر کی عورتوں میں بے حیائی کو دیکھے، غیر محرم مردوں سے ان کے کانٹیکٹس کو دیکھے اور ان کے تعلقات کو دیکھے اور اس کی رگ حمیت نہ بھڑکے اور اس کے ایمان کے اندر کچھ بھی فرق نہ پڑے، وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، رہنے دو ان کو، ان کی زندگی جینے دو، میں میری زندگی جی لوں گا۔ یہ بے غیرت ہے، یہ دیوثیت ہے، اور ایسا شخص دیوث ہے جس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ اس کی اولادیں محرم غیر محرم کے تعلقات میں، ناجائز تعلقات میں مبتلا ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، اور محرم غیر محرم تو وہ تو گناہ ہے ہی، لیکن اسلام اور غیر اسلام کا بھی فرق ختم کر کے تعلقات بنا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، زندگیاں جی رہے ہیں ویسے ہی۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ کیوں نہیں پتہ چل رہا ہے؟ باپ ہے نا، ذمہ دار ہے نا۔ جب کھلانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، ان کو پڑھانے کی ذمہ داری لیتے ہیں، اور ان کے اچھے اور برے کا خیال رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ان کے سہولت والی لائف دینا چاہتے ہیں، اور ان کے لیے جو ان کو اچھا لگتا ہے اس کا انتظام کرتے ہیں، تو پھر دین کی حفاظت کی فکریں کیوں نہیں؟
یاد رکھ لیجئے، یہ اہم بات میں بول رہا ہوں، جب ہم مسلمان ہیں تو ہمارے گھر میں حرام کا کیا کام، ہمارے گھر میں ناجائز باتوں کا کیا کام، اگر مسلمان ہیں تو۔ اور اگر مسلمان نہیں سمجھتے ہیں اپنے آپ کو تو ٹھیک ہے، حرام کے راستے کھلے ہوئے ہیں، وہ غیر مسلموں کے واسطے ہی ہیں، مسلمان کے لیے تو نہیں ہے۔ اس لیے فکر کریں اس بات کی طرف، یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے بھائی۔ گزشتہ بعض احباب نے توجہ دلائی کہ اس کے اوپر توجہ دلوائی جائے۔ واقعتاً یہ بات بہت عام ہو چکی ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو کوئی ایجوکیشن کے ماحول میں ڈالا ہوا ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو لڑکے لڑکیوں مخلوط تعلیم کے کالجز میں پڑھا رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو غیر مسلم مینجمنٹ کے ماحول میں تعلیم دے رہے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کو کانوینٹ اسکولوں کے اندر تعلیم دے رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے بچوں کو مسلم مینجمنٹ کے کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم کے اندر مبتلا رکھے ہوئے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو آپ کو اپنی اولاد کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کہیں وہ ناجائز تعلقات میں تو مبتلا نہیں ہو رہے ہیں، جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو اسمارٹ فون دلا رکھا ہے اور ان کی سوشل میڈیا پر پوری ایکٹیویٹیز ہے، تو ان کی سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کا جائزہ لینا پڑے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ بہت اہم بات ہے، اس کی طرف توجہ دیں۔ اسلام میں لیو ان ریلیشن شپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سیدھا نکاح، سیدھا نکاح ہوگا، نکاح کے ذریعے اپنی خواہشات جائز طریقے پر پوری کی جائیں گی۔ نکاح کے بہت سارے دیگر اور مقاصد ہیں، وہ سب مقاصد نکاح کے ذریعے حاصل کیے جائیں گے۔ بغیر نکاح کے لڑکے اور لڑکیوں کا آپس میں ٹائم بتانا، ایک کپل کی طرح رہنا، شادی شدہ جوڑے کی طرح پر اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا، ہوٹلوں میں کمرے بک کرا کر کے رہنا فلاں، یا پکنک اسپاٹس پر جانا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، سب ناجائز اور گناہ ہیں۔ میں نے ابھی جو آیت پڑھی تھی جس کا مفہوم میں نے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے نکاح کرنے کے لیے تاکید کی ہے کہ پاکیزہ عورتوں سے نکاح کرو اور ان کا مہر بھی ادا کرو، اور تمہارا مقصد نکاح کرنا ہونا چاہیے، غیر مصافحین، بدکاری کرنا نہیں ہونا چاہیے، ولا متخذی اخدان، گرل فرینڈ بنانا نہیں ہونا چاہیے، ولا متخذی اخدان، چھپ چھپا کر فرینڈشپ کرنے والے مرد اور عورت، مرد جو عورتوں کو چھپ چھپا کر تعلقات بنائے، گرل فرینڈ والے تعلقات، اس کو متخذی اخدان بولتے ہیں، تو یہ والا کرنا اجازت نہیں ہے، اس کی یہ مقصد تمہارا نہیں ہونا چاہیے۔ سیم باتیں اللہ رب العزت نے عورتوں کے بارے میں بھی ارشاد فرمائی ہیں کہ تم عورتوں سے نکاح کرو جن کا پاکیزہ رہنے کا ارادہ ہے، غیر مصافحات، ان کا مقصد بدکاری کرنا نہیں ہے کہ وہ سب کو اپنے پاس آنے کا موقع دے دیتی ہیں، ولا متخذات اخدان، اور ان کا مقصد بوائے فرینڈ بنانا بھی نہیں ہے۔ ایک تو مصافحات کے مفہوم میں، غیر مصافحات کے مفہوم میں جو مفسرین رحمہم اللہ نے لکھا ہے وہ یہ کہ مرد اگر غیر مصافحین غیر مصافحات دونوں کو ملا کر میں بتلا رہا ہوں کہ مرد اگر عام بدکاری میں مبتلا ہے، عام بدکاری میں کسی بھی لڑکی کو گرل فرینڈ بنا لیا، ناجائز تعلقات بنا رہا ہے، اور نگاہوں کا زنا، آنکھوں کا زنا، اور زبان اگر غیر محرم سے بلا کسی سخت ضرورت اور بغیر مجبوری کے یہ تعلقات والی بات چیت کریں گے، زبان کا زنا، اس کی باتیں سنیں گے، کانوں کا زنا، اس سے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھوں کا زنا، اس کے پاس چل کر جائیں گے، پیروں کا زنا، یہ سب کچھ عام، لڑکا اس طرح پر عام ناجائز تعلقات بنا رہا ہے، اسی طرح لڑکی اس طرح کے عام ناجائز تعلقات بنا رہی ہے، ایک سے زائد لڑکوں کو اپنا دوست بنا رہی ہے، اس ٹائپ کا دوست بنا رہی ہیں، تو یہ سب مصافحات اور مصافحین ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور اگر ایک پر اکتفا کریں، لوگ بولتے ہیں بعض نوجوان بچے کتنی وفادار ہیں مجھ صاحب، بہت وفادار ہے معلوم، خالی میرے اکیلے سے پیار کرتی اور کس سے بھی پیار نہیں کرتی، کس سے بھی تعلقات نہیں ہیں بچی کے، بڑی نمازی ہے، روزے رکھتی، بڑی پرہیزگار ہے، ماں باپ کی اطاعت کرنے والی بچی ہے، خالی میرے اکیلے سے تعلقات ہے اس کے اور کس سے بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ جو اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑ دے اور تم سے محبت کا دعویٰ کرے، وہ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ بے وفا ہو چکی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفا ہو چکی ہے، وہ تمہارے ساتھ کیا وفاداری کرے گی؟ جو آج ایک غیر محرم کو اپنا دوست بنائی ہوئی ہے، وہ کل کے دن کسی اور غیر محرم کو اپنا دوست نہیں بنائے گی، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ اس کی کیا گارنٹی ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے۔
پھر ماں باپ سے بھی چھپ چھپا کر آج کل یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکر چل رہے ہیں. تو جو لوگ اپنے پیدا کر کے پال کر بڑا کرنے اور اسکول اور کالجز میں پہنچ کر پڑھنے کے لائق اور قابل بنانے کے لیے اپنی جمع پونجی خرچہ کر دیں، ان ماں باپ کا جو لوگ لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں اور ان کے خلاف، ان کی مرضی کے خلاف اپنے تعلقات بنا رہے ہیں، شادی کے بعد دونوں ایک دوسرے کے کیا وفادار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے وفادار. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی لائف بعد میں زبردستی اگر ان کے نکاح ہو بھی گئے، اگر مسلمان ہو تو ان لوگوں کی لائف بعد میں ایڈجسٹمنٹ کی لائف ہوتی ہے، خوشی کی لائف، اچھی سکون کی لائف ان لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. تو خیر اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. ایک بوائے فرینڈ ہو، صرف ایک گرل فرینڈ ہے، یا دو دو تین تین چار چار بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ، دونوں کو اللہ رب العزت نے منع کر دیا. یہ راستہ ہی صحیح نہیں ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ. ایک روایت میں اتنا ہی فرمایا کہ کوئی مرد کبھی کسی عورت کے ساتھ، یعنی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہرگز بھی نہ بیٹھے. دوسری حدیث میں تھوڑا اضافہ ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یخلون رجل بامرأۃ الا مع ذی محرم. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں نہ بیٹھے مگر یہ کہ اس کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو. مانے اگر کبھی کسی عورت سے ایمرجنسی میں کچھ بات کرنے کی ضرورت بھی پیش آ گئی اجنبی عورت سے، تو احتیاط یہ کرنا ہے کہ اس کا محرم ساتھ میں موجود ہو. پھر نگاہیں نیچی ہوں اور عورت مکمل برقعے میں آئے، اپنے سطر کو، اپنے چہرے کو چھپا کر آئے اور یہ نگاہیں نیچی رکھ کر کے بات کرے. چہرے پر نگاہیں جمع کر کے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. اور وہ اوپنلی ویسے ہی آ گئی فیس کھول کر غیر محرم کے سامنے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ اپنا فیس کور کر کے آئے اور یہ نگاہیں نیچی رکھ کر بات کرے ایمرجنسی میں، مگر اس کے ساتھ میں کوئی محرم ہونا چاہیے عورت کا. جب تنہائی میں ملنے کی اگر ضرورت پیش آ رہی ہے تو یہ کنڈیشن لگائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اسلام نے تنہائی میں ایسے تعلقات بنانے کو، صرف مل بیٹھنے کو بھی منع کیا ہے، مل بیٹھنے کو بھی، تنہائی میں رہنے کو بھی. کیوں؟ ایک تیسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثهما شیطان. فرمایا کہ جب کوئی مرد کسی عورت سے تنہائی میں ملتا ہے تو ان دونوں میں تیسرا شیطان آ کر کے بیٹھ جاتا ہے. کب خیالات بگاڑ دے اور کب ضرورت کی بات سے آگے تک مرحلے کو پہنچا دے اور کب ناجائز تعلقات ہو جائیں، کب بات بہت آگے بڑھ جائے، نہیں کہہ سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ شیطان آ چکے گا بیچ میں. اب آپ سوچئے جب اسلام نے اتنی پابندیاں لگا دیے تو کیا وہ اسلام لیو ان ریلیشن شپ کی اجازت دے گا؟ بالکل بھی نہیں. لوگ بولتے نہیں بھئی اسلام نے دیکھنے کی پرمیشن دی ہے نا شادی سے پہلے. ارے اللہ کے بندو، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ آپ ایک لڑکی کو دیکھو، سمجھ میں نہیں آئی چھوڑ ڈالو، اس کے ساتھ کچھ ٹائم گزارو، سمجھ میں نہیں آئی چھوڑ ڈالو. یہ مطلب تھوڑا ہی ہے. آپ کی جو پسند ہے یا لڑکی کی جو پسند ہے اپنے پیرنٹس کو بتا دے. اب وہ لوگ رشتہ ڈھونڈیں، وہ رشتہ ان کے اعتبار سے ان کو اوکے لگ رہا ہے، سمجھ میں آ گیا، پیرنٹس کو سمجھ میں آ گیا، لڑکی کے پیرنٹس کو بھی سمجھ میں آ گیا، لڑکے کے پیرنٹس کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے بچے کو ہم یہی رشتہ دیکھنا چاہتے تھے اور ہمارا بچہ بھی اس کو پسند کر لے گا. اور اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو آج کل فوٹوز کا سلسلہ چل رہا ہے، فوٹو میں دیکھ لیں. دونوں نے فوٹو میں دیکھ کر اوکے بول دیا، بات سمجھ میں آ گئی، اب پورا اوکے ہو گیا، 99% اوکے ہو چکا ہے. اب ایک نظر آمنے سامنے بھی دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یہ رشتہ دونوں کی خود کی مرضی سے بھی آگے بڑھا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کل کے دن پیرنٹس کو بولیں میں تھوڑا ہی دیکھا تھا، آپ لوگ زبردستی کر کے لا کے ڈالے میرے کو. تو کہا کہ ایک مرتبہ دیکھ لو. ایسے حالات میں مطلب نکاح کو پکا کرنے کی نیت سے دیکھنے کی اجازت ہے. نکاح پر لڑکیوں پر لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کی نیت سے دیکھتے جا رہے، ریجیکٹ کرتے جا رہے، دیکھتے جا رہے، ریجیکٹ کرتے جا رہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لڑکا بھی جا کے دیکھ رہا، لڑکے کے ابا بھی جا کے دیکھ رہے. بھائی جب تک نکاح نہ ہو جائے تب تک دونوں ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہیں. صرف مجبوری میں جب بات چیت آگے بڑھ رہی ہے تو اب رشتے کو خوشی خوشی آگے بڑھانے کے لیے ایک نظر دیکھ لینے کی پرمیشن ہے. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر اس طرح کے ناجائز تعلقات کا راستہ کھولنے کی کوشش کی جائے. بہرحال اس بات کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. اسلام نے عشق معاشقے سے
اسلام نے تنہائیوں میں غیر محرم لڑکے لڑکیوں کے یا شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے ساتھ میں آپس میں بیٹھنے سے، اسلام نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے سے، اسلام نے لیو ان ریلیشن شپ جیسے ناجائز تعلقات بنانے سے، ان سب چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ یہاں پر یہ راستہ نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ کسی کو پسند آتا ہے تو اسلام نام ہٹا دو، پھر جو مرضی ہے جیسا جینا ہے جی لو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب اندر سے حیا ختم ہو گئی، اللہ کا خوف ختم ہو گیا، اللہ کا ڈر ختم ہو گیا، نفس پر چلنے کی عادت ہو چکی ہے، تو اب چھوڑو، اسلام چھوڑو، اب جو من میں آیا مرضی میں آیا کر لو۔ اگر مسلمان ہے تو پابند رہنا پڑے گا۔ اسلام نے جو پابندیاں فرائض اور واجبات کی بتلائی، حلال اور حرام کی بتلائی، ان بیسک پابندیوں کو تو ملحوظ رکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ دو چار باتیں ہوئی اس کے حوالے سے، اور میں نے دیوس کا بھی مطلب سمجھا دیا کہ وہ باپ بے غیرت ہے جس کی بیٹی گناہوں میں مبتلا ہے، وہ روک نہیں رہا ہے۔ وہ بھائی بے غیرت ہے جس کی بہن گناہوں میں مبتلا ہو رہی ہے، وہ روک نہیں رہا ہے۔ وہ شوہر دیوس ہے، بے غیرت ہے، جس کی بیوی کے غیر محرموں سے بات چیت اور ناجائز تعلقات ہو رہے ہیں، لیکن اس کو فرق نہیں پڑ رہا ہے، بلکہ دوستوں کی محفلوں میں لے کر جا رہا ہے۔ اوپنلی یہ پہنچا اپنی بیوی کو لے کے، انہیں آیا اپنی بیوی کو لے کے، پارٹیاں چل رہی ہیں، انہیں اس کو دیکھ رہا، بے فکری سے بات چیت کر رہا، انہیں اس کی بیوی کو دیکھ رہا، بے فکری سے بات چیت کر رہے، ہاتھ میں ہاتھ ملا لے رہے، بلکہ بہت سارے آج کل روشن خیال تو گلے بھی مل لیتے آپس میں، کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا۔ اس کو دیوس بولا گیا ہے، بے غیرت بولا گیا ہے، یہ شخص مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے؟ فرق پڑنا چاہیے۔ اگر مرد ہے اور اللہ نے ذمہ داریاں نبھانے کے لیے ایک بڑا عہدہ، ایک درجہ دیا ہوا ہے، تو بہنوں کی، بیٹیوں کی اور بیوی کی ان گناہوں والی عادت سے فرق پڑنا چاہیے، فرق پڑنا چاہیے۔ جائزہ لیں اپنے اپنے گھروں کا، اپنے اپنی زندگیوں کا، اپنے آس پاس کا، اپنے معاشرے کا۔ کہیں یہ ہمارے خاندان میں تو نہیں ہے، ہمارے گھرانے میں تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی نسلوں کے دین و ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ اگر نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر کہیں خوف ہے، ڈر ہے، بچوں کا فون لو، چیک کرو، ضروری ہے فون چیک کرنا، ضروری ہے۔ وہ لاک اگر نہیں دیتا ہے آپ کو، فون پھینک ڈالو، توڑ ڈالو، دلانے والے آپ ہو۔ بات سمجھ رہے؟ ورنہ اگر اولاد گناہوں کے راستے میں چلے گئی، حساب آپ کا بھی ہونے والا ہے، پھر اس کی نسلیں برباد ہوں گی، اس کی نسلیں برباد ہوں گی، حساب اس سے بھی ہوگا۔ کیا ہم اپنی آنکھوں سے اپنی اولاد کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں؟ کوئی نہیں پسند کرتا ہے بھائی۔ تو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے پسند کرے۔ جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، دوسروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے بھی اس کو ناپسند کریں۔ یعنی جنت اپنے لیے پسند تو سب کے لیے پسند، جہنم اپنے لیے ناپسند تو سب کے لیے ناپسند۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح ایک اور اسی حدیث میں، لمبی حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹکڑا یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، کہ کوئی عورت سفر نہیں کر سکتی ہے مگر محرم مرد کا ساتھ میں ہونا لازم ہے، محرم مرد کا ساتھ میں ہونا لازم ہے۔ اب یہ مسئلہ موجودہ حالات میں حج سے ریلیٹڈ میں بتلا رہا ہوں۔ بہت سی عورتیں بغیر محرم کے چلے جا رہی حج میں، حج کو، ارے ہم حج کو جا رہے، عمرے کو جا رہے، جو من میں آیا، جو مرضی میں آ رہا کر لیتے چلے جا رہے۔ کیا ہے بھائی یہ بات؟ سمجھ رہے؟ یہ حدیث پوری سنیں آپ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو ایک صاحب کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کو جا رہی ہے، ان امراتی خرجت حاجتن، میری بیوی حج کو جا رہی ہے، وَإِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، اور میرا نام فلاں فلاں جہاد کے لیے لکھ دیا گیا ہے، میرے کو جہاد میں جانے کا ہے، میری بیوی کو حج کو جانے کا ہے۔ جہاد میں لکھ دیا گیا ان کا نام، گھر میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ویسے جہاد میں لکھ دیا گیا نام۔ تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ میری بیوی حج کو جا رہی اور میرے کو جہاد میں جانے کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انطلق، یہاں سے جاؤ، بیوی کے ساتھ نکلو، فحج مع امراتک، اور بیوی کے ساتھ حج کرو جا کر کے۔ بیوی یعنی عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ عورت کے سفر کرنے کے لیے ایک محرم مرد کا ساتھ میں ہونا کمپلسری ہے، لازم ہے۔
بات سمجھ رہے؟ بعض علماء گنجائش قرار دیے نا، بڈھے عورتیں مل کے چلے جا سکتے گروپ بنا لے کے. ارے بھائی وہ مجبوری کے حالات کے لیے گنجائش ہوتی ہے بھائی، مجبوری کے حالات کے لیے. بیٹھا ہوا ہے جوان بیٹا گبرو، ادھر سے پیسے کما کے بھیج رہا اور اماں کو اکیلے سفر کرا لے رہا، امریکہ کو بلا لے رہے، کینیڈا کو بلا لے رہے، عمرے کو اکیلے بھیج دے رہے، بول رہے یہاں پہ آ جاؤ میں یہاں سے ریسیو کر لیتا ہوں. بھائی کیا ہے 77 کلومیٹرز اور ابو اس سے زیادہ کا سفر شرعی کوئی بھی عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی ہے. چاہے کسی سے ملنے کے لیے ہو، چاہے رشتہ دار کے پاس جانے کے لیے ہو، چاہے عمرے کی غرض سے ہو، چاہے حج کی غرض سے ہو. عورت پر حج واجب ہی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کے لیے ایک محرم اویلیبل نہ ہو جائیں. عورت پر حج کرنا واجب ہی نہیں ہوتا ہے. جب واجب ہی نہیں ہوا عورت حج نہیں کرے گی تو گناہ بھی نہیں ہوگا اس کو. اور اگر محرم ہے لیکن ایدی کنڈا ہے، ساتھ میں جانا نہیں چاہتا، بچت پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ بھی گناہ گار ہوگا. مگر عورت سفر نہیں کر سکتی ہے محرم مرد کے بغیر. بات سمجھ رہے؟ یہ ایک اہم مسئلہ تھا، اس کو میں نے ذکر کیا. اور آخری مسئلہ ابھی سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوا. بہار کے ایک بڑے پولیٹیشن نے مسلمان لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ میں اس کا نوز پیس کھینچ دیا یوں سیدھا سا. اب لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بول رہے، وہ دیوانہ ہے، پاگل ہے، مجنون ہے، اور اس کے ویسے اور کئی سارے ویڈیوز بنا کے ڈال رہے. دیکھو ایک ٹائم پہ ایسا کرا تھا، ایک ٹائم پہ ایسے کرا تھا، پورا مجنون ٹائپ کی حرکتیں ہیں. بولنے والے ویسا بھی بول رہے، اور بعض خبیث لوگ اس کو ڈیفینس کرنے کے لیے اس کو صحیح ٹھہرا رہے. خیر بات جو بھی ہے وہ جو ہے وہ خباثت کی بات ہے. پولیٹیکلی مسئلہ اگر بن جائے گا وہ تو جو جس کے من میں آیا کرنا کرے گا. میں گزارش اس وقت میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، اپنے بچوں کی طرح اپنے بچیوں کو بھی بہادر بنانے کی ضرورت ہے. ان کے اندر ایمانی فکر اور ایمان کی روح اتنی پھونک دیں، اتنا ایمان کی اہمیت ان کے دلوں کے اندر ڈال دیں کہ ایسے موقع پر وہ اپنی جان جائے تو جائے پرواہ نہ کریں، مگر ایک تماچا کھینچ کر کے رسید کر دیں، ایک تماچا رسید کر دیں. اب وہ لیڈی ڈاکٹر، ہر مسلمان عورت الحمدللہ مضبوط ایمان والی ہوتی ہے، ان کا بھی ایمان مضبوط تھا تبھی تو وہ نوز پیس باندھ کر کے وہاں تک گئی تھی. اگر وہ بے غیرت ہوتی، بے حیا ہوتی تو نہ برقع پہنتی نہ نوز پیس لگاتی. وہ ایمرجنسی میں واقعہ ان کے ساتھ میں اچانک ہو گیا. اب انہوں نے کیا ری ایکٹ کیا اس وقت میں پورا ویڈیو ہم تک پہنچا بھی نہیں ہے، بٹ ان کی کیا مجبوری ہے اس علاقے کے اعتبار سے ہم اس کو نہیں پہچانتے ہیں. کبھی کبھی مجبوری میں خاموش بھی بیٹھ جاتے ہیں. مگر اپنے بچوں اور بچیوں کو بہادر بنائیے اللہ کے واسطے. اتنی طاقت اور اتنی قوت ان کے اندر ہونی چاہیے. ایمانی روح پھونک دے یا ضرورت پڑے تو اپنے بچوں اور بچیوں کو لڑنا بھی سکھائیں، لاٹھی چلانا بھی سکھائیں، اور جو فائٹ ان سے پاسبل ہے، جو کرا سکتے ہیں وہ بھی کرائیں. کیونکہ اس وقت ہندوستان، ہمارے ملک کے حالات تھوڑے سے بگڑ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں شاید اور بگڑیں گے. زمانہ الگ ہے. کوئی یہ نہ بولے عورت نکل رہی کہیں کو باہر، گھر میں بیٹھ کے رہنا، گھر میں پڑی ہوئی رہنا، نکلنا ہی نہیں باہر. بھائی یہ دور ویسا نہیں ہے، دور تھوڑا سا بدل چکا ہے. شریعت نے خود اجازت دی، اگر کبھی نکلنا ہے تو پردے کا لحاظ رکھ کر کے نکل سکتے ہیں. اسلامک کنڈیشنز کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہماری بچی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں باہر نکل رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بے حیا ہے، وہ بدکارہ ہے. ہر باہر نکلنے والی عورت بدکارہ، بے حیا اور بدکارہ نہیں ہوتی ہے. کچھ کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، فلاں. لیکن باہر گھومنے والے مرد خبیث ہوتے ہیں. جن کی نگاہیں گندی ہے وہ گندی نگاہیں والے خبیث ہوتے ہیں. جو منافقانہ مزاج رکھتے ہیں وہ خبیث ہوتے ہیں. جو RSS کی ذہنیت رکھتے ہیں ویسے خبیث ہوتے ہیں، جو ہماری بچیوں کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. ایسے وقت میں ہماری بچیوں میں اتنی ہمت ہونی چاہیے، ایک تماچا رسید کر دیں، چاہے اس کے بعد میں جو ہو جائے. جان دی ہوئی اسی کی تھی. اگر جان چلی بھی گئی اللہ نے دی، نو پرابلم. مرنا تو ایک دن ہے، مر جائیں گے لیکن مثال بن کر کے مر جائیں گے. ایسی طاقت و قوت بچیوں میں بھی ضرورت ہے. بھائی ہماری بچیاں نکل رہی ہیں آج گھروں سے باہر، جا رہی ہیں اسکولوں کو، کالجز کو. تھوڑی سی ہمت کے ساتھ جائیں. اس کی بھی کچھ فکریں کریں. اس کے لیے جو اسباب آپ اپنے گھر کے اعتبار سے کر سکتے ہو وہ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فائٹ ہی سکھائیں. ایمانی غیرت اتنی بھر دیجئے، صحابہ صحابیات کے واقعات اتنے سنائیے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے یہودی کو مار دیا تھا.
قلعے کے باہر نکل کر اور پھر وہ خود گئیں اور اس کی گردن کاٹ کر کے، سر کاٹ کر کے الگ ہاتھ میں پکڑ کر کے لے کے آئیں۔ ایسی بہادر صحابیات کے بھی واقعات بتلائیں تاکہ ایمان بھی بچے، اسلام بھی بچے اور دین بھی بچے اور غیرت اسلامی بھی بچے، عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو، ساتھ میں سامنے والا کوئی ہمارے ساتھ خباثت والی حرکت نہ کر سکے۔ اس کی طرف بھی توجہ دینا بہت ضروری ہے بھائی۔ تو مسلم مینجمنٹ والے اس کی طرف توجہ دیں، اسکول کالجز والے اس کی طرف توجہ دیں، پیرنٹس اس کی طرف میں توجہ دیں۔ بہرحال یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اب کب کیسے کریں کیا کریں آپ اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے طے کریے، ضروری ہے۔ اب اس کے لیے کسی سر سے مرد کے پاس اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں، آپ کوئی لیڈی ہو ٹرین کرنے والی تو اس کے پاس بھیجیں گے، اگر بچیاں 12 سال 13 سال کی ہیں تو، ورنہ ہم نے خود نے اس کو اس کے حوالے کر دیا 13 14 سال کی بچی کو، اس کی عفت و پاک دامنی کا کیا بھروسہ۔ بہرحال ان سب باتوں کا خیال رکھیں۔ ابھی اور بہت سی باتیں، اس وقت اتنی باتیں بتلانا مقصود تھا، کچھ گزارشات تھی، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ تو اس عورت کو، لیڈی ڈاکٹر کو کوئی برا نہ بولے کہ اس نے مسکان کی طرح جواب کیوں نہیں دیا۔ بھائی مسکان کا مسئلہ الگ تھا، ان کا مسئلہ الگ ہے، ہر ایک کے اپنے مسائل ہوتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بچیوں کو بے پردہ نہیں پھرا رہے، اپنی عورتیں گھروں کی بے پردہ ہو کر نہیں جا رہی دعوتوں میں، خود تو دیوس بنے ہوئے ہیں، وہ اتنی ہمت کر کے برقع پہن کر نوز پیس کے ساتھ وہاں گئی ہوئی تھی، ان کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں اٹھانے والے لوگ۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو، سارے دوست و احباب کو قرآن و سنت کی یہ قیمتی باتیں سامنے رکھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے نسلوں کی، مسلمان بچوں اور بچیوں کی، سب کی اللہ رب العزت مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب کھول دو۔